الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف اور اس کی 29 نمبر جلد ہے، 354 نمبر صفحہ۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ خامسہ اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام اس موضوع پر تحریر جو ارشاد فرمائی ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور باتیں بڑی کمال ہے یہاں پر نا، اس میں ایسی زبردست قسم کی باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہیں کہ اس کو پڑھ کے جو ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے کا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی محبت پر جو ہے کہ فخر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ملائکہ مرسلین و سادات فرشتگان کے بعد بڑی عزت و منزلت پر فائز اصحاب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین ہیں، اور انہی میں حضرت بطول جگر پارہ رسول خاتون جہاں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا شامل، اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس دو جہاں کی آقا زادی مرحبا کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت یعنی کہ آسمان کرامت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین رسول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ جو الفاظی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس پر غور فرمائے۔ امامین کریمین ہادیان با کرامت و با صفا، سعیدین شہیدین یعنی نیک بخت و شہیدان جفا، تقیین نقیین پاک دامن پاک باطن، نیرین قمرین آفتاب رخ و ماہتاب رو، طاہرین پاک سیرت پاکیزہ خو، ابو حضرت امام حسن و ابو عبداللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اور تمام مادران امت۔ سبحان اللہ، تمام مادران امت، بانوان رسالت، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، علی المصطفیٰ علیہم الصلاۃ والتحیہ، ان صحابہ کرام کے زمرہ میں داخل، اس لیے کہ صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما اور اس ذات حق رسا کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا، مرد ہو خواہ عورت، بالغ ہو خواہ نابالغ۔ ان اعلیٰ درجات والا مقامات کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و رفعت سے آگاہ ہے، یعنی کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت، ان کی قدر و منزلت کو وہی بندہ جانتا ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و رفعت کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تمام کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و رفعت کو جانتا ہے وہی بندہ اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس سینہ انوار عرفان سے منور اور آنکھیں جمال حق سے مشرف ہیں، حق پر چلتا، حق پر جیتا اور حق کے لیے مرتا ہے، اور قبول حق اس کا وتیرہ ہے۔ اور فرمایا دوپہر کے چڑھتے سورج سے روشن تر کہ محب سچا چاہنے والا جب قدرت پاتا ہے اپنے محبوب کو صحبت بد یعنی برے ہم نشینوں اور بدکار رفیقوں سے بچاتا ہے، اور مسلمانوں کا بچہ جانتا مانتا ہے کہ حق تعالی قادر مطلق یعنی ہر ممکن اس کے تحت قدرت ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے محبوب و سید المحبوبین، تمام محبوبان بارگاہ کے سردار و سر کے تاج، کیا عقل سلیم بشرطے کہ وہ سلیم عقل ہو، یعنی کہ یہ جو ہے نا اس کی بریکٹ میں یہ اس کا ترجمہ جو ہے کہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ عقل سلیم تجویز فرمائی تجویز کرتی، جائز و گوارا رکھتی ہے کہ ایسا قدیر فعال لما یرید جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، ایسے عظیم ذی وجاہت
یہ ساری بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مسئلہ سمجھانا ہے، اس لیے یہ ابتدا میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کتنی قدرت والا ہے، کیسی عظمت والا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جان محبوبی وکان عزت، کہ جو ہو گیا، جو ہوگا اور جو ہو رہا ہے انہی کی مرضی پر ہوا، انہی کی مرضی پر ہوگا اور انہی کی مرضی پر ہو رہا ہے۔ ایسے محبوب، ایسے مقبول کے لیے خیار خلق کو کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام خلائق پر فائق ہوں۔ حضور کا صحابی جلیس و انیس یعنی کہ ہم نشین و غمخوار و یار و مددگار مقرر نہ فرمائے، نہیں، ہرگز نہیں، تو جبکہ مولائے قادر و قدیر جل جلالہ نے انہیں ان کی یاری اور مددگاری، رفاقت و صحبت کے لیے منتخب فرما لیا، تو اب جو ان میں سے کسی پر طعن کرتا ہے جناب باری تعالیٰ کے کمال حکمت و تمام قدرت پر الزام نقص و ناتمامی کا لگاتا ہے، یعنی کہ جو بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی زبان درازی کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ رب العزت کے کمال پر وہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ تو پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غایت محبوبیت، کمال شان محبوبی و نہایت منزلت یعنی انتہائی عزت و وجاہت اور ان مراتب رفیعہ و مناصب جلیلہ پر حرف رکھتا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کرنے والا بندہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر طعن کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ جو انہیں بارگاہ صمدیت میں حاصل ہیں تو یہ مولا کائنات قدس تعالی شانہ کی بارگاہ میں یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب پاک میں گستاخانہ زبان درازی و دریدہ دہنی ہے اور کھلی بغاوت ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی زبان درازی کرنا یا پھر کسی اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے بارے میں زبان درازی کرنا۔ فرمایا یہ کھلی بغاوت ہے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میرے اصحاب کے حق میں انہیں نشانہ نہ بنا لینا، میرے بعد جو انہیں دوست رکھتا ہے میری محبت سے انہیں دوست رکھتا ہے، اور جو ان کا دشمن ہے میری عداوت سے ان کا دشمن ہے۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کر لے، یعنی زندہ عذاب و بلا میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور ترمذی شریف کا اس میں اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا۔ اب یہ مکمل جو ہے ایک مطلب باب کے طور پر اس کو نقل کرنے کے بعد، اس کو ذکر فرمانے کے بعد، اب اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اب اے خارجیو ناصبیو، حضرت ختنین و امامین جلیلین سے خصوصاً اپنے سینوں میں بغض و کینہ رکھنے اور انہیں چنین و چنا کہنے والوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا اس ارشاد عام اور جناب باری تعالیٰ نے آیت کریمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یعنی ان کی اطاعت و اخلاص سے راضی اور وہ اس سے یعنی اس کے کرم و عطا سے راضی، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ رب العزت سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان کہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، فرمایا کہ کیا جناب ذوالنورین امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی اور حضرت اسد اللہ غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و حضرات سبتین کریمین امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مستثنا کر دیا اور اس استثناء کو تمہارے کان میں پھونک دیا ہے، یعنی کہ کیا یہی ہے اور کوئی نہیں ہے؟ فرمایا یا اے شیعو، اے رافضیو، ان احکام شاملہ سے کہ سب صحابہ کو شامل ہیں اور جملہ صحابہ کرام ان میں داخل ہیں، خدا و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب فاروق اکبر و امیر المؤمنین کامل الحیاء والایمان حضرت جیش العسرہ فی رضی الرحمن عثمان بن عفان و جناب ام المؤمنین محبوبہ سید العالمین طیبہ طاہرہ عفیفہ عائشہ صدیقہ
بنت صدیق و حضرات طلحہ، زبیر، معاویہ کے اول کے بارے میں ارشاد وارد کہ اے طلحہ، یہ جبریل ہیں، تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہولوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور ثانی کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جبریل ہیں اور تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی اڑتی چنگاریاں دور کر دوں گا۔ اور فرمایا اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ تو فرمایا اتنی قدر و منزلت رکھنے والے یہ صحاب۔ اور پھر اگلی بات جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی، اور اس بات کو سن کر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا پیارا دفاع کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بات کو سن کر ہمیں جو ہے کہ ایک جہت مل جاتی ہے، اور ہمیں جو ہے کہ اس بات میں مطلب سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرنے والا ہی سنی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دفاع نہیں کرتا، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں، امام احمد رضا کی سوچ سے، فکر سے اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب یہاں پر دیکھیں حضرت امیر معاویہ تو فرمایا اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، کہ اسی کی طرف تو تورات مقدس میں اشارہ ہے، کہ تورات مقدس میں آیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ یہ حوالہ دینے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تو امیر معاویہ کی بادشاہی، یہ کمال جملہ ہے، امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی سلطنت؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم الی یوم الدین کو خارج کر دیا، اور تمہارے کان میں اللہ کے رسول نے چپ چاپ یہ کہہ دیا کہ اصحابی سے مراد، اور آیت میں جو ضمیر ہم کی ہے کہ مصداق ان لوگوں کے سوا اور دوسرے صحابہ ہیں جو تم ان کے اے خوارج اور اے روافض دشمن ہو گئے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہم، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ایک صحابہ نہیں ہیں، بلکہ سارے صحابہ مراد ہیں۔ اور وہاں جو حدیث پاک میں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ فرمایا اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابہ مراد نہیں ہے، بلکہ سارے صحابہ مراد ہیں۔ تو اس میں پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ اور اللہ معاف فرمائے تم لان تان سے یاد کرنے لگے انہیں، اور اتنے بدبخت ہو چکے ہو تم نے کہ یہ دشمنی، یہ بھی نہ جاننا کہ یہ دشمنی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ زبان درازی حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر زبان درازی کرنا ہے، اور ان کی ایذا، حق تبارک و تعالیٰ کی ایذا اور جہنم کا دائمی عذاب جس کی سزا، مگر اے اللہ تیری برکت والی رحمت اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر جس نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب ہم نشینوں اور گلستان صحبت کے گل چینوں کو ہمیشہ ہمیش کسی استثناء کے بغیر نگاہ تعظیم و اجلال اور نظر تکریم و توقیر سے دیکھنا اپنا شعار بنا لیا، یعنی اپنی علامت بنا لیا۔ یعنی اہل سنت و جماعت کسی ایک صحابہ کے بارے میں بھی زبان درازی نہیں کرتے، سارے صحابہ کا ادب اور عزت کرتے ہیں اہل سنت۔ اور فرمایا سب کو چرخ ہدایت کے ستارے، سبحان اللہ، سب کو چرخ ہدایت کے ستارے اور فلک عزت کے سیارے جاننا عقیدہ کر لیا، اور ہر فرد بشر ان نیکوکار سرور عدل و اختیار و اتقیاء اور ابرار کا سردار، اور امت کے تمام عدل پرور نیکوکار پرہیزگار اور صالح بندوں کا سرتاج سمجھتے ہیں اہل سنت سارے صحابہ کو۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں پر فیصلہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد تابعین سے لے کر تا بقیامت امت کا کوئی ولی کیسے ہی پایہ عظیم کو پہنچے، صاحب سلسلہ ہو خواہ غیر ان کا، ہرگز ان میں سے ادنا کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور ان میں ادنا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد صادق کے مطابق
औरों का कोहे ओहद के बराबर सोना उनके तकरीबन 2 किलो जौ के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अगर सिर्फ 2 किलो जौ खिरात करें, 2 किलो जौ खिरात करें, तो आम इंसान अगर ओहद पहाड़ जितना सोना भी खिरात करता है तब भी वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के उन 2 किलो जौ के बराबर नहीं पहुंच सकता। तो ये है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की इज़्ज़त। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी इज़्ज़त वाला है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें यही समझाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, कि असहाब हुजूर नज्म है और नो है इतरत रसूलुल्लाह की। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।